کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسی برکت والی راتیں اور ایسے برکت والے دن آنے والے ہیں۔ پھر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ۔ کتنے مہینوں سے جی؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ہے اس ایک رات۔ ایک عمل بتا دیتے ہیں، جو شخص یہ عمل کر لے گا اسے گارنٹیڈ شب قدر مل گئی، پکی بات ہے۔ رمضان سے پہلے کے کرنے کے کاموں میں ایک کام چاند کا دیکھنا بھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ سحری کرنا یہ بہت بڑی برکت کی اور فضیلت کی چیز ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور یہ عبادت بھی ہے۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہ ابتدائی معلومات ہیں روزے کی جو ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آج بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ روزے میں ٹیکہ لگوانا، انجیکشن لگوانا، گلوکوز لگوانا، خون دینا یا چڑھوانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اگلی بات، سفر کے اندر روزہ۔ بھئی سفر کیسا بھی ہو، جائز ہو یا ناجائز، مشقت والا ہو یا بغیر مشقت کا، اس میں گنجائش ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے۔ تو اگر کوئی بے نمازی ہو اور روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ تو بہرحال ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بد نصیب آدمی ہے، اس کو اپنے نصیب پہ بعد میں رونا پڑے گا۔ کیا رمضان میں معاشی محنت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی تشریح میں علماء نے کئی باتیں لکھی۔ ایک وہ جس کا مال حلال نہیں ہے، حرام سے افطاری کر رہا گیا، یا سارا دن غیبت کرتا رہا، گانے سنتا رہا، سوشل میڈیا پہ لگا رہا اور نمازیں ہی نہیں پڑھی، گناہوں میں لگا رہا، یہ بھی فارغ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم کسی کا استقبال کرنے والے ہو اور کوئی تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ تم کسی کا استقبال کرنے والے ہو اور کوئی تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی خاص وحی کا نزول ہوا یا کسی دشمن کے آنے کا کوئی امکان؟ آپ اتنے اہتمام سے جو فرما رہے تھے کہ پوچھا کہ کسی خاص وحی کا حکم، کوئی وحی نازل ہوئی کہ کوئی خاص الخاص بات ہے یا کوئی دشمن آنے والا ہے، اس کا امکان ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسی برکت والی راتیں اور ایسے برکت والے دن آنے والے ہیں۔ رمضان سے پہلے چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام نیت اور ارادہ کہ اس رمضان کو بہت اچھا گزارنا ہے، گناہوں سے پاک اور اعمال سے بھرپور، اس کا ارادہ۔ پھر اس کے لیے کوشش، پلاننگ کہ جو میں نے ارادہ کیا ہے اس کو پورا کیسے کروں گا، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی۔ جو شوگر کے مریض ہیں، جو اور اس طرح سے کچھ معاملات ہوتے ہیں مرض کے، وہ رمضان سے پہلے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اپنا ڈائٹ شیڈیول اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں کہ رمضان میں پریشانی نہ ہو۔ جو مصروف لوگ ہیں رمضان میں اپنے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو بڑھائیں، مصروفیت کو کم کریں تاکہ روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے ہمیں اپنی کیفیات کو لکھ لینا چاہیے، اور رمضان کے بعد جو کیفیات ہوں اس دن، عید والے دن، عید کے اگلے دن، ان کیفیات کو بھی لکھ لینا چاہیے۔ پھر دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے کہاں تھے اب کہاں ہیں۔ مثلا کیفیات میں کیا نوٹ کریں؟ بھئی ابھی نماز کے لیے دل خود کرتا ہے یا زبردستی لانا پڑتا ہے؟ کوئی کہتا ہے تو آتے ہیں، اس کو لکھ لیں، جو جس کی کیفیت ہے لکھ لیں۔ گناہ چھوڑنے کا، گناہوں سے بچنے کا خود بخود دل کرتا ہے یا گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی کے کہنے سے رکتے ہیں؟
سوشل میڈیا پہ بے وجہ ٹائم جو ضائع ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں کہ آج میری کیا کیفیت ہے، اعمال کی کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں، دونوں چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ پھر رمضان کا مہینہ گزاریں، پھر دیکھیں کہ اس وقت انہی چیزوں کو سارا لکھیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان سے ہم نے کچھ پایا یا نہیں پایا۔ رمضان تو روحانی ترقیوں کے لیے ایک برکت کا اور ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان روحانی طور پر بلند ہو جائے۔ اب ہم بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہر آدمی اپنا اپنا چیک کر لے۔ رمضان سے پہلے ایک کام اور، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، مشہور بات ہے، جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات۔ وہ جہنم سے بھی بری اور منافقت سے بھی بری۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی اور کچھ نہیں، بس اتنا سا کام۔ اور یہ سال کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان میں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ رمضان میں تو بے نمازی بھی نمازی بن جاتا ہے، اور جو نمازی ہوتے ہیں اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو 29 یا 30 دن رمضان کے 10-12 دن آگے پیچھے سے جوڑ لیں، 40 دن پورے ہو گئے۔ تو ہم ہر سال اس کی ترغیب اگر چلائیں اور فکر کریں، کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سعادت ہر سال مل جائے گی۔ باقی تو ہمارے مشائخ ایسے ایسے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن تکبیر اولیٰ قضا ہوئی، نماز نہیں، جماعت قضا نہیں ہوئی، جماعت میں شامل ہو گئے، تکبیر اولیٰ رہ گئی تو بڑا افسوس کرنے لگے، غم ہوا، کہنے لگے آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہوئی۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی کوشش ہو جائے۔ پھر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ کتنے مہینوں سے جی؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ہے اس ایک رات میں۔ اب یہ کب ہے؟ رمضان کی کون سی رات ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں۔ ایک عمل بتا دیتے ہیں، جو شخص یہ عمل کر لے گا اسے گارنٹیڈ شب قدر مل گئی، پکی بات ہے۔ وہ کیا؟ جس رات اعلان ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا، کل روزہ رکھنا ہے، اس رات سے شروع کریں یہ عمل اور آخر رات تک کریں، بلکہ عید کی رات میں بھی کریں۔ عمل کیا ہے؟ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، 15-20 منٹ، چلو 10 منٹ ہی صحیح، 10-15-20 منٹ عبادت میں لگا دیں۔ عبادت میں کیا کہنے بھائی؟ تہجد پڑھ لیں، دعا ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، کوئی بھی عبادت۔ پورا مہینہ یہ کریں، تہجد پڑھیں تو سب سے بہتر۔ اب کیا ہوگا؟ جس شخص نے پہلی سحری کرنے کے وقت سے، یعنی بھی روزہ شروع نہیں ہوا، پہلی سحری کرنے کے وقت سے لے کر آخر رمضان کی رات تک، بلکہ عید بھی ملانے، وہ بھی بڑی برکت والی رات ہے، جس نے یہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس کو شب قدر مل گئی، گارنٹیڈ۔ بھائی دلیل بہت آسان سی بات، اپنی طرف سے تو کوئی اتنی بڑی بات کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر کے بارے میں، جس رات وہ رات ہوتی ہے شب قدر کی، ہی حتی مطلع الفجر، جب بھی وہ برکات کا معاملہ شروع ہوتا ہے رہتا فجر کے وقت تک ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، مغرب کے بعد آتے ہیں، عشاء کے بعد آتے ہیں، رات 12 بجے آتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہاں جب آ جاتے ہیں تو جاتے فجر کی اذانوں کے وقت ہیں۔ تو جس نے سحری کے وقت یہ 10-15 منٹ لگا لیے، سحری سے پہلے یا سحری کے بعد، وقت داخل ہونے سے پہلے، صبح صادق کا، تہجد کا وقت ختم ہونے سے پہلے، روز جناب اس کو شب قدر مل گئی۔ اب روزانہ 15-20 منٹ اگر ہم لگا لیں اور ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے، باقی تمام ثواب اس کے علاوہ الگ ہیں، تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، رمضان سے پہلے کے کرنے کے کاموں میں ایک کام چاند کا دیکھنا بھی ہے اپنی آنکھوں سے۔
یہ سنت متروکہ ہے، یہ سنت کو امت نے چھوڑ دیا۔ جب سے رویت ہلال والے آئے اور اناؤنسمنٹ ہونے لگی ریڈیو اور میڈیا کے اوپر، اس وقت سے تو اور بھی چھوڑ دیا۔ بھئی رویت ہلال والے اپنا کام کریں، باقی ادارے اپنا کام کریں، لیکن ہم نبی کی سنت کو کیوں چھوڑیں بھئی؟ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آ جائے نہ آئے دیکھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح 29 رمضان کو بھی یہ کام ہم کریں، ان دو میں تو خاص طور سے کریں، اور سارا سال اگر کرتے رہیں تو سبحان اللہ، یہ وہ سنت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو مٹ چکی تھی، جو متروک ہو رہی تھی امت کے فساد کے وقت میں، تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو بھائی یہ سنت بھی مٹتی جا رہی ہے، تو ہم 29 شعبان کو آسمان کی طرف رخ کریں، چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آئے نہ آئے وہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کریں گے جی سوائے سنت کو پورا؟ پکی بات ہے۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، 29 شعبان کو بھی اور 29 رمضان کو بھی۔ کتنی دیر لگے گی؟ چند منٹ، خرچہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اور کتنی بڑی سعادت مل جائے گی۔ اچھا، چاند دیکھنے کا جو عمل ہے نا، اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب معاملات آ جاتے ہیں۔ جب چاند آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ پشاور والوں کو پہلے ہی نظر آ گیا، لاہور والوں کو بعد میں نظر آ گیا، اوہو یہ تو بڑا چاند لگتا ہے، ایک روزہ کھا گئے، ایک دن کھا گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے حدیث کے مطابق۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ سنت جو کرنی تھی وہ تو کی نہیں پوری، اب کومنٹس لڑکھا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا تو کوئی ایسا بندہ ہو جس کی بات سے کوئی اثر بھی ہو اور معاملے میں اس کا اثر بھی ہو، اس سے پوچھا بھی جائے، اس کی کوئی اتھارٹی بھی ہو، اس کو تو سوٹ کرتا ہے۔ میرے اور آپ، ہم عوام کو ہمیں نہیں سوٹ کرتی یہ باتیں، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اس نے وہ تمام احکام جو ہر خاص اور عام کے لیے ہیں، ان کے اصولوں کو بڑا سادہ رکھا ہے، بہت سادہ رکھا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز کو اور بہت زیادہ تکلفات کو شامل نہیں کیا۔ چاند دیکھنے کے بارے میں تم چاند دیکھو، روزہ رکھو، بس سادہ سی بات۔ یہ حکم ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے کے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی، حکم یہی سادہ تھا۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہی حکم سادہ ہے۔ ٹیکنالوجی بھی اس سے اور ایڈوانس ہو جائے، حکم تب بھی یہی رہے گا۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں۔ اب جدید سائنسی جو آلات ہیں، فلکیات کے جو آلات ہیں، ان کا استعمال، بعض لوگ کہتے ہیں جی چاند ہی دیکھنا ہے نا، تو جناب علی جہاز پہ جاؤ، 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے دوربینوں سے دیکھ لو۔ تو ان تکلفات کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ غلط ہے۔ وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن روزے کے شروع کرنے کے لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی عام آدمی وہ کہیں بھی ہو۔ دیکھیں بھئی، جو بڑے شہروں میں لوگ ہیں ان کے پاس پھر بھی وسائل ہیں، اور جو چھوٹے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ہیں ان کے پاس وسائل نہیں۔ تو یہاں اور وہاں چیزوں کا فرق۔ تو ٹیکنالوجی چلو اگر ہوگی تو شہروں میں ہوگی، تو وہ ادھر والا کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے بہت آسانی والا معاملہ رکھا۔ قمری نظام میں بڑی آسانیاں ہیں، چاند کے حوالے سے، مہینہ شروع اور آخر کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی شخص ہو، وہ چاند کو دیکھ کے تاریخوں کا اندازہ کر سکتا ہے، سورج کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ چاند تھوڑا نکلا، بڑھ رہا ہے، اب تاریخیں بڑھ رہی ہیں، مکمل کامل ہو گیا جی 14 ہو گئی، اب گھٹنا شروع ہو گیا، تاریخیں جناب 15 سے آگے چل پڑی، مہینہ ختم ہو رہا ہے، پھر بالکل غائب ہو گیا، وہی جی بھائی 27-28 تاریخ ہے، اب 29 یا 30 کو پھر نکل آئے گا، پھر ایک۔ آپ سورج کو روز دیکھیے، آپ کو کبھی تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا آج کون سی تاریخ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے کہ بھائی چاند دیکھو اور روزہ رکھ لو۔ پھر جس ملک کے جہاں لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے رکھ لیں، اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔
چاند کے اوپر روزوں کو رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ کا حکم، بس سر جھکا ہوا۔ دوسری بات، ہمیں ہر موسم میں عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے روزے کی۔ اگر یہ سورج کے حساب سے ہو تو اگر بالفرض پاکستان میں دسمبر کے روزے ہوں تو زندگی بھر دسمبر کے آنے تھے، اور کسی ملک میں جون کے ہوں تو زندگی بھر جون کے آنے تھے۔ تو پاکستان والوں کو ہر سال پاکستان والوں کو سال کے ہر موسم میں روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب نہیں مل سکتا تھا، نہ ان کو مل سکتا تھا۔ اب جب یہ گھوم رہے سارے سال تو ہم جناب ہر مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، ہر موسم میں، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ چھوٹا ہے تو رکھنا ہے، بڑا ہے تو رکھنا ہے۔ اس میں زیادہ عبودیت بھی ہے، بندگی ہے، اور اس کے اندر لذت بھی ہے۔ اور دوسرا، غور کریں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ دنیا میں جن علاقوں میں دیکھیں نا، ابھی یہاں پہ سردی کا اینڈ ہو رہا ہے، دسمبر میں یہاں سردی ہوتی ہے، جنوری میں یہاں سردی ہوتی ہے۔ تو جس دسمبر اور جنوری میں یہاں سردی ہوتی ہے، عین اسی وقت افریقہ کے بعض ممالک میں گرمی ہوتی ہے۔ میں زیمبیا گیا تو وہاں پتہ یہ لگا دسمبر میں آم آتے ہیں۔ میں نے کہا دسمبر میں آم آتے ہیں زیمبیا میں؟ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے ادھر گرمی دسمبر میں ہوتی ہے، گرمیوں میں تو آم آتا ہے۔ تو پاکستان میں جون جولائی میں آم آتا ہے۔ تو اگر ایک موسم ہو تو عالمگیریت نہیں رہتی۔ زمین کے ہر علاقے کے ہر شخص کو ہر موسم میں روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کی ایک عالمگیریت ہے۔ اور قمری نظام کے اوپر روزہ رکھنا، اس کا بھی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اب چاند دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، یہ آپ کی تھوڑی سی رینج کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن وہ آلات جیسے نائٹ ویژن کیمرے آ گئے، اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسے آلات کے ذریعے چاند کو تلاش کرے کہ سورج کی روشنی انسانی آنکھ کو متاثر نہ کرے اور انسان اس خود بین یا اس خاص چیز مشین کے ذریعے چاند کو دیکھ لے، تو ایسے کام نہیں بنے گا۔ یہ تو تکلفات ہو گئے، مشکل ہو گئی۔ عام سادہ نظر کی بات ہے بس۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ آج ایسے سائنسی آلات بن چکے ہیں یا آگے بن جائیں کہ آپ اس کے ذریعے خلا کی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو یا کوئی اندھیرا ہو یا کچھ ہو، اور آپ چاند کو دیکھ سکتے ہوں، تو یہ چیز ایجاد ہونی ممکن ہے۔ وہ تو پھر آپ 28 تاریخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ تو پھر 27 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان معاملہ فرمایا، 29 سے کم کا مہینہ نہیں، 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں۔ 30 پورے ہو گئے، اب بات تو ختم ہو گئی، اور 29 کو بھائی آج دیکھ لو۔ تو چاند کے معاملے میں ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا؟ کہ ہم 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا معمول بنائیں، کومنٹس لڑکھانے کا نہیں کہ جی ادھر نظر آ گیا تو ادھر نہیں آیا، یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں۔ اچھا، شعبان 29 کا ہو یا 30 کا، اس کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن بعض جن کا کچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 30 کا ہو جائے، ایک دن اور مل جائے ذرا پڑھنے کا تاکہ تراویح کل شروع ہو۔ ان کے اوپر تو ایک بوجھ آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جتنا ٹلے ٹلے، ان کے بس میں ہو تو 35 تاریخ بھی شعبان کے لیے آئے وہ۔ اور اس میں تو خیر ایسی کوئی بات نہیں، عام طور سے ہوتی ہے۔ تو حفاظ کی میں نے ایک بات بتا دی، ان کے دل، بعض کے دل کی آواز۔ اچھا، رمضان میں جب 29 آتی ہے نا، اس وقت بعض لوگوں کو بلا وجہ کا غم چڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں کاش 30واں روزہ بھی آ جائے، ایک روزہ اور رکھ لو۔ اور جب رمضان جا رہا ہوتا ہے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، غم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شاعر اسلام کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کا بھی رمضان آیا، 30 کا بھی آیا۔ صحابہ کے زمانے میں 29 کا بھی آیا، 30 کا بھی آیا، تو ان کو تو اتنا غم کبھی نہیں ہوا۔
ہمیں ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بڑا غم ہو جاتا ہے جی، بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، رمضان جا رہا ہے، بھئی اگلے دن خوشی عید کا بھی تو آ رہا ہے، غم کس بات کا ہو؟ بھئی جو اعمال کیے قبول ہوئے کہ نہیں، یہ غم ہونا چاہیے، یہ غم تو ہمیں ہوتا نہیں، رمضان جا رہا ہے۔ یہ شاعر اسلام کے خلاف باتیں ہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی محفل میں چند باتیں جو کرنی ہیں وہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ مسائل، کچھ احکامات ہیں، ان کو کرنی ہے۔ روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری۔ جو انسان سحری کے لیے اٹھا تو اس سحری کا عمل ہی نیت ہے کہ روزے کے لیے سحری کر رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ روزانہ روزے کی نیت کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، فرض میرا روزہ ہے، زبان سے کہہ دے تو ٹھیک ہے، نہ کہے تو ٹھیک ہے، بس دل کا ارادہ کافی ہے۔ اور یہ سحری میں اٹھنا کہ بھی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، ابھی سحری کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہی ہے۔ تو دین کا کوئی بھی عمل ہو بغیر نیت کے نہیں ہوتا، تو نیت کرنا انتہائی ضروری۔ کسی نے نیت نہیں کی، صبح سے شام تک بھوکا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوا، تو نیت انتہائی ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگ عجیب و غریب سی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ رات کو مثال کے طور پہ 11 بجے انہوں نے نیت کر لی روزے کی، پھر سو گئے، اب ان کی آنکھ کھل گئی صبح سحری کے وقت، کہتے ہیں نیت تو رات کو کر لیجیے، اب کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایسا ہی ہے جیسے حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو خاص طور سے حج میں طواف وداع کر کے جب واپس ملک جانا ہوتا ہے نا، تو انہیں طواف وداع کر لیا، اب واپس آ کے پتہ لگتا ہے جی ابھی تو 2-3 گھنٹے مزید ہیں ہمارے پاس، وہ پھر پوچھتے کہ دوبارہ حرم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ تو وہ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر سحری کا وقت ہے، صبح کا وقت داخل نہیں ہوا، تو رات کو نیت کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کھا نہیں سکتے، تو بالکل کھا سکتے ہیں جی۔ سحری کرنا یہ بہت بڑی برکت کی اور فضیلت کی چیز ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور یہ عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، اللہ تعالیٰ کو کھلانا پسند ہے، خود نہیں وہ کھاتے۔ اب روزے کا حکم دے تم روزہ رکھو، تو یہ تو حکم آ گیا، لیکن اس کی رحمت کو دیکھیں کہ سحری کو جو ہماری اپنی ضرورت ہے، سحری کے بغیر ہمارے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل، اس ہماری ضرورت کو عبادت بنا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سحری ضرورت ہماری، ہمیں سحری کھانے سے جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی، ثواب بھی مل رہا، اور کیا، کیسی عجیب شان ہے کہ دونوں طرف ہمارا یہی فائدہ۔ ہاں، سحری کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، تم سحری کیا کرو۔ اب غور کریں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، لباس میں، اپنے جسم کے وضاقتہ میں، سر کے بالوں میں، اور ساری چیزوں میں غیروں کی، یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہیں، فیشن پہ چلتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اس پہ کون سا کیا ہوتا ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے میں فرق بتا رہے ہیں کہ کافروں کا انداز اور ہے، مسلمانوں کا انداز اور ہے۔ کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے میں اس فرق کو بیان فرمایا، وہ باقی وضع قطع میں وضع کا خیال کیسے نہ رکھتے ہوں گے؟ وہ تو فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو سحری ضرور کرنی چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ مشابہت بھی، فائدے بھی، برکتیں بھی، اور بدن کے اندر چستی بھی رہتی ہے، توانائی بھی رہتی ہے، روزہ رکھنا آسان بھی ہوتا ہے۔ تو سحری کرنا ہمارے لیے بہت ضروری، اس کا ثواب الگ اور فوائد الگ۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ صبح صادق سے پہلے سحری کر سکتے ہیں،
اگر لاہور میں وقت ہے 4:40 بالفرض، تو 4:38 پہ سحری مکمل کر لیجئے، 39 میں نہ جائیں تو اچھا ہے، 1-2 منٹ 3 منٹ پہلے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر کسی جگہ 5 بجے وقت ہے تو 4:58 سمجھ لیجئے، کہیں 3:30 بجے وقت ہے تو 3:28 سمجھ لیجئے، 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دینا یہ اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے ٹائم کو دیکھنے میں، مثال کے طور پر 4:35 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، آنکھ کھلی 4:40 پہ اور اس وقت غلطی سے کچھ کھا پی لیا، تو اب روزہ ہوا کہ نہیں؟ روزہ نہیں ہوا۔ 4:35 پہ روزے کا وقت مکمل ہو رہا، سحری کا وقت مکمل ہو رہا تھا، 4:36 37 پہ 38 پہ آنکھ کھلی اور ٹائم نہیں دیکھا، خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہوگا اور جلدی سے بھولے سے کچھ کھا لیا اور کچھ کھا لیا، تو وہ روزہ نہیں ہوا۔ اگلا سوال، کیا بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، وہ رمضان کا ہو، وہ کوئی اور روزہ ہو، کسی بھی قسم کا روزہ ہو، بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، نہیں سحری کر سکے تو روزہ ہو جائے گا، تاہم سحری کرنا مسنون ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی روزے سے ہے، بھولے سے اس نے غلطی سے کچھ کھا لیا، جان بوجھ کے نہیں کھایا، غلطی سے کچھ کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، چاہے 3 روٹیاں بھی کھا لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ بھی جو کھا رہا ہے یہ کون ہے، بیمار اور بوڑھا ہے یا جوان اور صحت مند ہے؟ بیمار اور بوڑھا ہے تو اس کو پھر لگا رہنے دیں، کھا لے بھائی تھوڑا سا، اور جوان آدمی ہے تو پھر اس کو روک دیں کہ بھائی ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو جو غلطی سے بھول کے کھانا پینا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب انسان وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہاں اس کو ہوشیار ہونا تھا، وہ بھول غلط تھی، یہاں یہ غفلت کر رہا ہے، یہ بھول چوک میں آئے گا اور وہ ایک عمل کر رہا ہے اور اس عمل کے اندر غلطی کر رہا ہے۔ چلیے، روزے میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، سر کی مالش کروانا، بدن کی مالش کروانا، یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں، یہ ابتدائی معلومات ہیں روزے کی جو ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آج بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ منہ کے راستے کچھ کھانا پینا یہ منع ہے، سر پہ تیل لگانا تو منع نہیں ہے، آنکھ کے اندر ڈراپ ڈالنا تو منع نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض نوجوانوں کو ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، مطلب رات کو سوتے ہیں، صبح احتلام ہو چکا ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں، سحری کریں اور غسل کریں، نماز پڑھ لیں، بس کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ نماز نہ قضا ہونے دیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز بھی قضا ہو گئی تو روزہ تب بھی ہو جائے گا۔ اس طرح کو مسئلہ آ گیا، غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو اس میں گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سحری کا وقت باقی ہے اگر تو سحری کر لیں، اور سحری کے بعد غسل کر لیں، غسل کے بعد نماز پڑھ لیں، اللہ خیر صلی اللہ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹوتھ پیسٹ، منجن، اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مسواک بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر نماز میں وضو کے لیے مسواک کریں، بہت اچھا، یہ مسنون ہے۔ دانتوں کی صفائی اور پاکیزگی الگ ہے اور عبادت الگ ہے۔ جو مسواک کی پابندی کرتا ہے، اس کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے گا۔ مسواک ہمیں پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھر میں مسواک رکھیں اور پابندی کے ساتھ کریں، ہو سکے تو جیب میں بھی کوئی رکھنا چاہے رکھ سکے تو رکھے۔
تو مسواک کی پابندی روزہ ہو یا نہیں، رمضان ہو یا نہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے، اتنی زندگی گزر گئی لوگوں سے رابطے کرتے ہوئے، دو نعمتیں ایسے ہیں میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، جو خاص اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا انہی کو ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو مسواک ہے، دوسری آپ بتائیں؟ جزاک اللہ، بہترین جواب، تہجد کی نماز۔ مسواک کی پابندی اور تہجد کی پابندی یہ خاص لوگوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ تو بھئی ہم بھی اللہ کے پیاروں میں بن جائیں نا، اور باقی سنتوں کے ساتھ تہجد کی پابندی بھی کریں اور مسواک کی پابندی بھی کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، رہ گئے ٹوتھ پیسٹ اور پاؤڈر اور منجن وغیرہ یہ چیزیں، تو بھئی یہ ہم غروب آفتاب سے لے کے سحری کے درمیان بڑا وقت ہے، مغرب کے بعد کر لیں، تراویح سے پہلے کر لیں، تراویح کے بعد کر لیں، سحری کے جب اٹھ رہے ہیں اس وقت کر لیں۔ تو رمضان میں بھی آدھا وقت تو ہے نا کرنے کا، دن کا ہی وقت ہے جس میں احتیاط کرنی ہے۔ جب اس میں انسان پیسٹ لگاتا ہے، کوئی منجن میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ بہت مشکل ہے کہ انسان کلی کی طرح سارا باہر بھیج دے اور حلق میں کچھ بھی نہ جائے۔ روزہ عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اس وجہ سے خطرے میں ڈال دینا، ضائع کر دینا، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ مسواک ہے، مسواک کریں، اور بھئی ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے منع نہیں کر رہا ہے تو وہ رات کو کر لیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ پورا مہینہ پیسٹ نہیں ہوگا، بھئی دن میں نہیں ہوگا نا، تھوڑے سے وقت میں آپ سحری کے وقت کر لیں، رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یا افطاری کے بعد کر لیں، 2 یا 3 دفعہ تو کر سکتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم اسپین ہے، 10 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا، تو اس میں کر لیجئے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ جی ہمیں تو عادت ہے صبح اٹھ کے پیسٹ کرنے کی، تو بھئی عادتوں کو تو ٹھیک کرنا ہے نا، اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ہے، تو کچھ تو قربانی دینی ہے نا، تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے میں ویسے تو ابھی سردیاں ہیں، لیکن یہاں سردیاں نہ کہیں گرمی بھی ہوگی، یہ یہاں بھی آئندہ کبھی گرمی آئے گی، اس وقت کون زندہ ہو کون نہیں۔ روزے کی حالت میں نہانا بالکل جائز ہے، کئی مرتبہ نہانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گرمیوں میں کپڑے کو، چادر کو، کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے پانی میں بھگو کے سر پہ لپیٹ لینا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اسی طرح کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لینا یا گیلے کپڑے پہن لینا، تو یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں۔ گرمی میں روزے میں کلی کرنا گرمی کی وجہ سے بھی جائز ہے، پانی اندر اگر نہیں جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو میں بھی تو کلی کرتے ہیں نا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو روزے میں اگر رمضان اگر گرمیوں میں ہو اور کوئی بندہ بار بار نہائے، ایک بار نہائے یا سر پہ پانی ڈالے، تیل لگائے، گیلے کپڑے پہن لے، گیلا کپڑا سر پہ ڈال لے، کلی بار بار کرے، ان سب چیزوں میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ جائز ہیں۔ اور کلی کرتے ہوئے خیال ہو کہ پیٹ کے اندر، حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ اچھا جی، روزے میں ایک اور لوگ بہت پوچھتے ہیں، ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے نا، بعد بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے، تو پوچھتے ہیں جی اگر ہم نے خون نکلوایا تو ہمارا روزہ باقی ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ اندر تو کچھ نہیں جا رہا نا، نکل رہا ہے، جسم سے آپ خون نکال رہے ہیں سرنج کے ذریعے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو کسی کو خون دینا، خون چڑھوانا یا دینا، دونوں صورتوں میں یہ سب روزہ نہیں سے ٹوٹتا۔ اور ٹیسٹ کروانے کے لیے خون لیا بلڈ ٹیسٹ کے لیے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، یہ ہر ایک کو رکھنے چاہیے، سوائے مسافر اور کچھ لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے، مریض کو، کہ بھئی وہ چلو رمضان میں نہ رکھے، مسافر کو جب وہ واپس آ جائے تب رکھ لے، یا مریض کو صحت مل جائے تب رکھ لے، تو یہ روزے رکھنے ضروری ہیں۔ ہاں اگر کسی کے خدا نخواستہ پچھلے روزے قضا باقی ہیں تو روزوں کی قضا کرنا انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے، یہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے، لازمی اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ قضا روزے کب رکھے جائیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے روزے قضا ہیں کتنے،
قضا نمازوں کا حساب کرنا نسبتاً مشکل ہے، لیکن قضا روزوں کا حساب کرنا تو خالص بہت زیادہ آسان ہے۔ انسان نے دیکھے بالغ کب ہوا تھا، بھئی 14 سال 15 سال یہ لکھ لیا قمری چاند کے حساب سے۔ آج کتنی عمر ہے؟ تو بلکہ آج 45 سال ہے، 15 میں بالغ ہوا یا 14 میں، اب کتنے سال 31 30 سال، غور کرے کتنے رکھے کتنے نہیں رکھے، تو تھوڑی دیر حساب کتاب لگائے گا تو سب کھل کے آ جائے گا۔ ان کی تعداد لکھ لے اور ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کرے۔ آئندہ آنے والے رمضان میں قضا نہ ہونے دے، پچھلے آہستہ آہستہ غیر رمضان میں ادا کرتا رہے۔ سردیوں میں کر لے، سردیوں کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، سردیوں میں کر لے۔ تو روزے کی قضا انتہائی ضروری ہے، یہ فرض ہیں ہمارے اوپر۔ اور اگر کسی کے روزے باقی ہوں اور موت آ جائے پھر ان کی طرف سے فدیہ دینا چاہیے، اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت تو لکھے گا، احساس کرے گا تو اگلے کو پتہ چلے گا نا۔ بھئی بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کو تو نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں روزے باقی، باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے کو کیا معلوم کہ کس کی کیا باقی، تو خود لکھ کے جانا ہوتا ہے، خود اس کی اہتمام انسان کرے۔ کسی اور کی طرف سے روزے رکھنا، پچھلے سال ایک صاحب آئے، یہیں پہ آ کے پوچھنے لگے کہ جی گاؤں میں بڑے غریب لوگ ہیں، تو میں نے ان کو پیسے بھجوا دیے ہیں افطاری وغیرہ کے، سامان کے، راشن کے، کہ بھئی میری طرف سے روزے تم لوگ رکھو، میں یہاں لاہور میں ہوں اور یہ پیسے بھجوا رہا ہوں، تم 5 7 8 10 لوگ روزے رکھو اور میری طرف سے رکھو۔ ایسے کام نہیں ہوتا، سب نے اپنا اپنا روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو روزہ کسی اور کے رکھیں تو ان کے روزے کون رکھے؟ اور ایک امیر آدمی 7 آدمیوں کو روزہ رکھوا رہا ہے اپنا، وہ اس سے کوئی امیر آدمی اس 100 آدمیوں کا رکھوا لے، اس سے کوئی بڑا حاکم وہ 10,000 بندوں کو رکھوا دے، تو یہ والا معاملہ نہیں ہے بھائی، اپنا اپنا۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے روزے کی قضا نہیں کر سکتے، باپ بیٹا بھی نہیں کہ میرے باپ کا روزہ نہیں رکھا میں رکھ لیتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، اپنا اپنا، اس کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ تو روزوں کی قضا خود کرنی ہے اور خود ہی رکھنے ہیں، اس قسم کا کوئی ہیلہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی کو پیسے دے دیے ہمارا روزے رکھ لے گا اور ہم فارغ ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر نا خوف خدا نہیں رہا اور ڈر نہیں رہا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حج پہ تھے، تو ایک صاحب وہ اول تو مینا جانے پہ تیار ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہ وکیل بنا دیتا ہوں اور اس کو اجازت دے دیتا ہوں، وہ جا کے میری طرف سے کہ ہٹے کٹے خوب زبردست۔ اب تو میں بھی خیر ہٹا کٹا ہوں، اس وقت میں اتنا موٹا نہیں تھا، وہ جناب وہ تو زبردست قسم کے اور ہر طرف جا رہے آ رہے۔ ان کو بڑی حکمت سے نرمی سے سمجھایا، خیر پہلے دن تو کسی طرح وہ چلے گئے، واپس آئے تو الرحمن والحفیظ میں نے دیکھا کہ احرام بھی اتار دیا اور سارا کچھ جناب صفا چٹ اوپر سے نیچے سے ہر چیز کپڑوں میں پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ایسے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہ جی بس ہمارے سارے کام پورے ہو گئے اور ہم جو ہے نا وہ کتنے دم بنتے ہیں، مولوی صاحب بھی بتائیں کتنے دم بنتے ہیں؟ قربانی تو ہم نے دے دی، اس کے پیسے تو پیکیج میں شامل ہیں، اب جو اپنے سب کچھ کر لیا ہے، نہ ہم نے کل رمی پہ جانا ہے نہ پرسوں رمی پہ جانا ہے، آج تو ہم چلے گئے بس، اور سب کچھ ہم نے کر لیا، بتائیں ہمارا حساب لگا کے بتائیں کتنے دم بنتے ہیں تاکہ اتنے پیسے دے کے میں فارغ ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کو تو بندگی ہی پسند ہے، یہ بندگی تو نہیں ہے نا، کو اللہ پر احسان کرنے ہم نے روزے رکھے، تو عاجزی کے ساتھ ہم روزے رکھنے والے بنے۔ اچھا جی ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں پیارے پیارے، تو ان کے روزوں کا کیا کیا جائے جی؟ اچھا جی بچوں کے روزے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ بعض مائیں نا اوئے ہوئے 14 سال کا نہیں 18 سال کا بچہ کہ کمزور ہو جائے گا، بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کو روزہ نہیں رکھواتی۔ اس نے جہاد کیا کرنا ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے کون سے دین کے کام کرنے ہیں، کس کام کا ہے یہ، کس قابل بنے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ہمیں اس کو سننے کی ضرورت ہے، تو سنیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے
اور ان کو لے کر مسجد میں چلے جاتے تھے، اور ان کے لیے جب وہ گھر میں ہوتے تو ان کو کوئی رنگین اون وغیرہ کے کھلونے بنا دیتے جس میں کوئی جسمانی تصویر نہ ہوتی، اور جب بچہ کھانے کو کہتا ان کو کھلونا دیتے تھے، ادھر ادھر کی بات میں لگاتے تھے کہ وقت بہل جاتا اور روزے کا وقت آ جاتا۔ تو اس میں کئی باتیں صحابہ کرام کی ہمیں معلوم ہوئیں۔ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کوشش کر لیتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی چیز دے دو، ان کے ساتھ وقت گزار لو، بہلا دو، ان کا روزہ ہو جائے۔ ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کو مسجد لے کے جاتے تھے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو مساجد میں لے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ماں باپ، جو دادا دادی اپنے بچوں کو مسجد کا رخ دے دیتے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ مسجد جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے فائدہ قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ بچے، ان کی صحیح تربیت، ان کو یہ مزاج دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد تو فوری طور پر روزہ فرض ہے بچوں پہ، لیکن ایک دم سوئچ بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ترغیب جیسے نماز 7 سال کی عمر سے شروع کی جاتی ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے، گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، نماز پڑھو۔ یہ سختی نہیں ہے، تربیت ہے کہ اس نے بہت کام کرنے ہیں بندگی۔ اور یہ نماز تو آسانی چیز ہے، کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نماز کے بارے میں تو 10 برس کا جو بچہ ہو جائے، 10 سال کا، اسے مارنے کا حکم ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزے کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ بمنزلہ نماز کے ہی ہے، یعنی اس پہ بھی گھر میں سختی ہونی چاہیے، بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے، پھر عادت بن جائے گی۔ ہاں، ایسے چھوٹے بچے کہ روزہ پورا رکھ ہی نہیں سکتے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، ترغیب دے کے محبت کے ساتھ رکھوانا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا جن ماں باپ نے تھوڑی سی ترغیب دی، خود بھی روزے دار ہیں اور بچوں کو بھی روزے رکھوائے، مائیں منع کرتی ہیں کہ بیٹا تم روزہ نہ رکھو، آج کل رکھا تھا نا، کہتے نہیں مجھے روز رکھنا ہے۔ ماں کہتی ہے ایک رکھو ایک نہ رکھو، کہ نہیں میں نے پورے مہینے کے رکھنے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ خاندان میں بھی اور مختلف ساتھیوں میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ 8 سال 9 سال کے بچے اور بچیوں نے پورے روزے رکھے، 27 28 تو بہت سو نے رکھے، اور کئیوں نے 29 30 جو تھے وہ بھی رکھے۔ کہ گھر میں ماحول بنایا جاتا ہے، اس کی ایک ترغیب دی جاتی ہے، ماں باپ خود روزے دار ہوں، پورا گھر روزے دار ہو تو بات بنتی۔ رحیم یار خان میں خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد تقریباً ان کی 76 ایج تھی تقریباً، وہ روزے رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے نے بھی بتایا، ان کی پوتی نے بھی بتایا، پوتی ڈاکٹر ہے۔ تو بیٹے نے کہا ماں روزہ نہ رکھو۔ ان کا پتر میں روزہ رکھے تھے کی ہوئے گا، میں مر جانا روزہ رکھے تھے، میں تو انج بھی مر جانا ہوں، تو چنگا نہیں کہ روزہ رکھ کے مروں۔ مطلب مجھے اس طریقے سے الفاظ تو یاد نہیں کہ مر تو میں نے جانا ہی ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ روزے دار مر جاؤ۔ ان کی پوتی ڈاکٹر، اس نے کہا آپ کو شوگر بھی ہے، آپ کو یہ مسائل ہیں، فلاں مسئلے ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس کو بھی منع کر دیا، چلو پیچھے ہٹو، مجھے روزہ رکھنے دو۔ جب بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت ماں باپ ڈال دیتے ہیں تو 55 نہیں 76 سال کی عمر میں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کمپنی کا ٹور تھا، ہم لوگ گئے ہوئے تھے بھوربن۔ مختلف کمپنیز مختلف ٹور مختلف اوقات میں کراتی رہتی ہیں، تو کمپنی کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو خیر ہم گئے تھے بھوربن، تو 3 دن کا اسٹے تھا۔ تو وہاں ایک صاحب اچھے خاصے 58-60 سال کی ایج کم و بیش ہوگی، اچھے صحت مند سارا کچھ تھا۔ تو رمضان آنے والا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی مجھے شوگر ہے، میں روزے رکھوں کہ نہ رکھوں؟ تو میں نے کہا جی آپ کو ضرور رکھنے چاہیے۔ کہ جی کام نہیں ہوتا تو بھیا کام مت کریں، ذرا آرام کر لیں، دکان مت جائیں، اور فرض روزہ پورا کر لیں، رمضان کے بعد کام کر لیجیے گا۔ آپ کے بچے کام کر رہے ہیں، اتنی آپ کی دکانیں ادھر ہو گئیں، دوسرے شہر میں بھی ہو گئیں، تو اب آپ کو کتنا مزید کام کرنا ہے؟ تو 1 مہینہ کام نہ کریں کہ جی یہ تو بڑا مشکل ہے، روزہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں، تو اس سے تو میں مر جاؤں گا۔
تو میں نے ان کو واقعہ سنایا، وہ تو جناب ناراض ہی ہو گئے کہ لے جی تو مجھے مارنے کے لیے بیٹھے کہ بھئی مولویوں کا کام مارنا نہیں، مسئلہ بتانا ہوتا ہے، علماء کا کام جو ہے مسئلہ کو بتانا ہے۔ اور میں خود مفتی تو نہیں ہوں، مفتی حضرات سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے ہے، حضرت مولانا رفعت قاسمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی، اس میں مسائل روزہ ہے، اس میں سے آپ کو چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال کتنی اچھی سوچ ہے کہ بھئی روزے رکھ کے مرنا ہے، چلو مر جاؤ، لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ ان کی خاتون کی اپنی بات ہے۔ اگر انسان کی چھوٹا بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، روزہ رکھنے کے بعد طبیعت بگڑنے لگے، خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو روزہ توڑ دینا ضروری ہے۔ اور جان جانے کا خطرہ اور روزہ نہ توڑے، یہ تو ظلم ہے، وہ خود کرے یا کوئی اس پہ کرے۔ تو بچوں کو روزہ رکھوائیں، دیکھیں قبول کرتے ہیں، ان کی صحت اجازت دیتی ہے، چل رہا ہے سسٹم تو چلائیں، اور اگر مشکل ہے تو پھر روزہ توڑوا دیں، لیکن کوشش کریں کہ بھئی ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں، مرنے کے بعد یہ ہمارے ہی کام آئیں گے۔ ایک اور بہت بڑا کامن مسئلہ آج کل کے نوجوانوں کو ہوتا ہے، اسکول کالج کے یونیورسٹیز کے، وہ پوچھتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، کالج یونیورسٹی بھی جانا ہے، بلکہ پیپرز آ گئے، امتحان بھی دینا ہے، تو امتحان دینے کے لیے تو دن رات پڑھنا ہے، تو روزہ تو پھر متاثر کرتا، ہم پڑھ نہیں سکتے، تو کیا روزہ نہ رکھیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ آپ دیکھیے پورے ملک میں جتنے دینی مدارس ہیں، دینی تعلیمی ادارے ہیں، رمضان میں وہ بند ہوتے ہیں کہ علماء بھی، انتظامیہ بھی، طلباء بھی، سب لوگ تسلی کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ اور امتحان کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں جزوی کلاسز ہوتی ہیں، کوئی دورہ قرآن، کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں بھی لوگوں کو جوڑ کے رکھو، تو وہ بھی بہت محدود وقت کی ہوتی ہیں، اور اس میں امتحانات نہیں ہوتے کہ پریشر ڈالا ہوا ہے۔ یہ دینی مدارس دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے کے لیے اس حساب سے اپنے سارے نظام کو بناتے ہیں، اور پاکستانی مدارس کے فضلاء پوری دنیا میں ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان آ کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ اسلامک ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے نا، تو اگر کالج یونیورسٹیز والے، اسکول والے بھی اس بات کو اپنائیں کہ بھئی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، تو بھئی رمضان میں رمضان کے احترام میں کچھ خیال کریں، اور اپنا پلان ہی ایسے کریں۔ رمضان کو اچانک تو نہیں آ جاتا، پلاننگ ہی ساری ایسی ہو کہ بھئی طلباء کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو۔ لیکن کئی بچوں نے کہا، مختلف سالوں میں مختلف سوالات آئے کہ جی جمعے کا دن بھی جو ہے نا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، امتحان والے دن امتحان بھی ہے، چلو روزہ اگر رکھ لیا، اب جمعہ پڑھنے جانا مشکل، امتحان کا ٹائم کیا ہے جی 11:30 سے لے کے 2 بجے تک۔ تو کراچی سے ایک بچے کا میسیج آیا، جی اب کیا کروں، نماز جمعہ بھی جا رہی ہے، روزہ رکھنا تو ویسے مشکل تھا، وہ آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑنا، چلو وہ رکھ لیا، اب نماز جمعہ کا کیا کروں؟ امتحان اگر نہیں دیتا تو سال ضائع ہوتا ہے، پھر نئے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو بھئی اس پہ ان اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ تب سوچیں جب انہیں کوئی دین کی پرواہ ہو۔ روزے میں ٹیکہ لگوانا، انجیکشن لگوانا، گلوکوز لگوانا، خون دینا یا چڑھوانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی انجیکشن یا یہ چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نہیں تھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، ائمہ فقہا کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تو کیسے اس کی دلیل مل گئی، کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء کرام نے اس پہ بہت، فقہاء کرام نے اس پہ بہت تفصیلی باتیں لکھی، سوچی، مقالے لکھے گئے، بہت ریسرچ کی گئی، پھر جا کے اس کو فائنل کیا گیا، بہت ڈیٹیلز ہے۔ تو اس میں سے ایک دو باتیں مختصر سی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن حدیث میں انجیکشن کا ذکر نہیں ملے گا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں،
اب انہوں نے قرآن و حدیث یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے. کہیں یہ اگلی دو باتیں سن کے آپ کہیں جی اچھا پھر مجھے طریقہ مل گیا، اب میں اپنی اٹکل پچو اڑاؤں اور اپنی دماغ اور اپنی رائے. یہ اپنی رائے سے تو دین خراب ہو رہا ہے، دین والوں کا مزاج خراب ہو رہا ہے. یہ جو ہر تھوڑی دیر بعد انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں جی میرا خیال یہ ہے. بھئی آپ کے خیال کی شریعت میں اعتبار کیا ہے؟ وہ کن اصولوں کے ضوابط ہیں، کن اصولوں کے تحت ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. وہ گھر بنوانے ہیں تو انجینئر سے رابطہ ہونا چاہیے، دین کی بات ہے تو پھر علماء سے رابطہ ہونا چاہیے. اور بہت سارے درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں. تو یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے، جن کے کرنے کا کام ہے اس میں انہوں نے جتنی محنتیں کی، اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انجیکشن تو حدیث میں نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا اگر کوئی روزے دار ہو اور اس کو کوئی سانپ کاٹ لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا نا. کوئی روزے دار ہے اور سانپ نے اس کو کاٹ لیا تو کہیں اس بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ان کا یہ جو ٹیکہ ہے نا، یہ اسی کی مثال لی جا سکتی ہے. بلکہ ٹیکہ ایجاد کیسے ہوا؟ ٹیکہ جن لوگوں نے ایجاد کیا، یہ دوائی اندر ڈالی جاتی ہے نا، انہوں نے بھی آئیڈیا کہاں سے لیا؟ آئیڈیا سانپ اور بچھو سے لیا کہ یہ جب کاٹتے ہیں تو ایک دم زہر پورے جسم میں پہنچتا ہے. آپ دوائی لے اور اندر جائے، اس کا ایک ٹائم ہے، سسٹم ہے. یہ ادھر زہر گیا، اب بعض زہر سے انسان کے دماغ میں زہر پہنچتا ہے، بعض سے جسم پھول جاتا ہے، مختلف ان کی چیزیں. تو ٹیکے کی ایجاد ہوئی ہے تو بیسک آئیڈیا تو یہی تھا. تو ایک آدمی کا روزہ ہے، کسی سانپ نے کاٹ لیا، ڈس لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اچھا گلوکوز لگوانا بھی جائز ہے. اب گلوکوز سے تو قوت آ رہی ہے، بھئی کھانا کھانا بھی جائز ہونا چاہیے. بھئی کھانے کو تو واضح منع ہے نا، دلائل موجود. اب گلوکوز جائز ہے، وہ لگوا سکتے ہیں، چڑھوا سکتے ہیں. کوئی شوق میں تو نہیں لگواتا، مجبوری میں ہی لگواتا ہے. اس مجبوری میں اگر لگوائی ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا. اس کے لیے پھر علماء نے، فقہاء نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ دیکھو بھئی پانی منہ سے پینا جائز ہے کہ نہیں؟ روزے میں منع ہے نا، نہیں پی سکتے نا. لیکن پانی کو سر میں ڈال سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، دن میں 5 دفعہ بھی نہا سکتے ہیں. جب کوئی بندہ گرمی کا موسم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو اور یہ پانی سے 2-4 دفعہ نہائے گئے، سوئمنگ پول میں 15 منٹ چلا جائے، اب پانی اس کے جسم میں مسام کے ذریعے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ 100% جا رہا ہے. اس کا باڈی ٹیمپریچر بھی نیچے آ رہا ہے اور پانی سے اس کو قوت بھی مل رہی ہے، راحت بھی مل رہی ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹ رہا. تو انہوں نے کہا گلوکوز بھی جو اس طرح سرنج وغیرہ کے ذریعے جا رہا ہے، منہ سے تو نہیں جا رہا نا، تو وہ بھی جائز ہے. تو ایک دلچسپ بات تھی یہ، لیکن اس دلچسپی کو اسی درجے تک رکھیے. خود مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیز مل گئی. کسی بھی چیز کے بارے میں حتمی اس طرح کی رائے قائم کرنے کے لیے بہت بڑے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. پوری شریعت کو سامنے رکھ کر بات ہوتی ہے. صرف ایک بات پڑھ کے یا سن کے کوئی فیصلہ آگے ہم کر لیں، یہ نہیں ہوتا. اگلی بات، سفر کے اندر روزہ. بھئی سفر کیسا بھی ہو، جائز ہو یا ناجائز، مشقت والا ہو یا بغیر مشقت کا، اس میں گنجائش ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے. اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو جتنا ہی سہولت والا سفر کیوں نہ ہو تو گنجائش ہے کہ نہ رکھے، لیکن بہتر ہے کہ رکھ لے. کیا روزے میں بھی قصر ہوتی ہے جس طرح نماز میں قصر ہوتی ہے؟ بعض لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سفر میں جاتے ہیں 4 کی 2 ہو جاتی ہے، تو سفر میں اگر روزہ رکھیں تو کوئی ظہر سے عصر کا یا عصر سے مغرب کا روزہ بھی ہو سکتا ہے یا فجر سے ظہر کا. تو بھئی روزے میں کوئی قصر نہیں، کسی قسم کی کوئی قصر روزے کے اندر نہیں. تو روزہ سفر میں نہ رکھے اس کی اجازت ہے، لیکن روزہ قصری نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے. اور سفر میں بھی روزہ رکھ رہے تو مکمل روزہ رکھنا ہے، ادھورا نہیں رکھنا. اب مسافر کون ہے؟ 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو، اس سے کم کا سفر ہے تو مسافر بنتا ہی نہیں. اب وہ 48 میل پیدل ہو یا جہاز میں ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جو بھی ہو 48 میل سے آگے جانا ہے. اور پھر جہاں جا رہا ہے وہاں پہ 15 دن سے کم کا قیام ہو. بھئی ایک آدمی یہاں سے گیا مکہ مکرمہ، اس نے 1 مہینہ وہاں رہنا ہے. اب گھر تو اس کا یہ ہے، لیکن جب اس کا 15 دن سے زیادہ ایک جگہ کا اسٹے طے ہو گیا
اب وہاں اس کو روزہ رکھنا بھی مقیم ہو گیا، وہ تو صورت میں کہ 15 دن سے کم ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سفر چونکہ آج کل آسانی والے ہیں تو تھوڑی سی فکر کر کے انسان روزہ رکھ لے تو اچھا ہے۔ اگر نہیں رکھتا تو بعد میں تو رکھنے ہی ہیں، یہ تو نہیں نا کہ بعد میں نہیں رکھنے، اور بعد میں بھی شیطان غالب آ جاتا ہے، مسائل آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ انسان روزہ رکھ لے۔ اور سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا روزہ ایک دفعہ توڑوایا بھی تھا۔ رمضان کا مہینہ، فتح مکہ کے لیے جانا، جہاد کا سفر، پیدل اور گرمی کی شدت، تو بعض لوگوں سے روزہ نہیں سنبھالا گیا، نہیں سہارا گیا، ہمت نہیں رہی، تو آپ نے باقاعدہ روزہ توڑوایا۔ تو سفر کے اندر انسان اپنی حالت کو دیکھ لے، اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک سفر میں ایک صحابی کی حالت روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی، کئی صحابہ جمع ہو گئے، ان کا خیال رکھنے لگے، کسی نے ان پہ سایہ کیا، آپ نے دیکھا تو فرمایا سفر میں جان پر ظلم کر کے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ تو سہولت کے ساتھ جو ہے وہ انسان زندگی گزارے۔ اچھا جی، رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنا اور علی الاعلان کھانا پینا، یا پھر رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا کھلا ہونا۔ میرا تو کہیں نہ کہیں سفر رہتا ہے، رمضان میں بھی بیانات کے لیے الحمدللہ جانا آنا کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ تو پچھلے سال میں نے دیکھا کہ رمضان میں بہت سارے شربت والے، جوس والے یہ بھی باپردہ ہو جاتے ہیں، گنے کی ریڑیاں بھی باپردہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک کارنر جو ہوتے ہیں جہاں مختلف ڈرنکس ملتے ہیں وہ بھی باپردہ ہو جاتے ہیں دن کے اوقات میں۔ وہ ایسی کو آڑ، ایسا کو مسئلہ سیدھا کر لیتے ہیں اپنا کہ بس خاموشی سے کوئی مہمان آئے، یعنی کہ بندہ آئے اور پیسے دے اور دن کے وقت میں کھائے پی اور چلا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا گناہ ہے، اسلام کے ساتھ مذاق ہے، شاعر اسلام کی توہین کرنے والا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ باقاعدہ بغاوت کرنے والا ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ اصل میں تو سب کو ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی غفلت یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو بڑی شرم کی بات ہے، یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس سے بہتر اگر صحت مند آدمی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں کھانا ہے تو چوری چھپے ہو، علی الاعلان کھانا ہے تو بغاوت ہے میرے نزدیک، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی غلط ہیں، اور اس سے ان کی یہ جو اس طرح ہوٹل کھول لیتے ہیں، چیزیں دن میں دے رہے ہوتے ہیں۔ شالمی میں اب تو دکان خیر کرائے پہ دے دی، مصروفیت ہو گئی، تو جناب وہاں دکان کے باہر ہی وہ سارا سال وہ سموسے بیچتا ہے اور کچھ چیزیں بناتا ہے، وہ دن میں بھی جناب اس کی کڑھائی جو ہے نا بالکل تیار ہوتی ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ سموسے نکال کے باہر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ باقاعدہ فقہا نے ایسے لوگوں کے لیے سزائیں تجویز کی ہیں، بڑی سخت قسم کی، کہ اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی مزاج اور اسلامی نظام قائم فرما دے۔ اچھا جی، سردیوں میں روزہ رکھنے سے ثواب کم ہوتا ہے روزے کا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، نہیں جی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سردی کا روزہ ہو تو روزہ ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ثواب میں کمی نہیں۔ بے نمازی کا روزہ، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ خوش نصیب، مجموعی اعتبار سے وہ بد نصیب کہ رمضان میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر کوئی بے نمازی ہو اور روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ تو بہرحال ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بد نصیب آدمی ہے، اس کو اپنے نصیب پہ بعد میں رونا پڑے گا۔ ہاں توبہ کر لے، نمازوں کی قضا کر لے تو بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ابھی بات ہوئی تھی رمضان میں امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ تو تفصیلی بات ہو گئی۔ کیا رمضان میں معاشی محنت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی جاب کرتا ہے، ایک آدمی بزنس کرتا ہے، ایک آدمی کسان ہے، ایک آدمی دن رات محنت کرتا ہے، تو سارا دن میں کیا وہ روزے کی وجہ سے
کمائی کی وجہ سے، وہ کہتے تھے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا، تو اس عبادت کی وجہ سے کیا اس عبادت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے اس کی تیاری ہو کہ رمضان کیسے اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں لوگ ملازم ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ ملازموں کے وقت میں کمی کرے، انہیں آسانیاں دیں اور جنت حاصل کر لیں۔ جو اپنے ماتحتوں پر نرمی کرے رمضان میں، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو جتنے دکاندار ہیں اور جتنے یہ مل آنرز ہیں، ایسے کارخانے والے ہیں، ایسے لوگ جن کے یہاں ملازم کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو جنت میں جانا اور آسان کہ ان کو اوقات میں نرمی دیں، اس طریقے کا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کرے کہ بھئی روزہ متاثر نہ ہو، روزہ انسان رکھ سکے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ معاش کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اچھا، ایک حدیث سن لیجئے۔ ہاتھ میں پیالہ ہو اور اذان ہو جائے تو پانی پی لو، یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث سنائی جی؟ ہاتھ میں پیالہ ہو اور اذان ہو جائے تو پانی پی لو۔ اس کے بارے میں نا، ابھی رمضان آنے والا ہے تو بڑی بات شروع ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے جی حدیث میں آپ سحری کر رہے ہو، اذان شروع ہو گئی، اب تو حدیث میں ہے پانی پیو، وہ خدا کے بندے اس کو افطاری کے وقت کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ اس حدیث میں تو سحری کا ذکر کوئی نہیں، بتائیے، ہے نا سادہ سا جواب؟ ریحان بھائی بڑے مسکرا رہے ہیں۔ بھئی ہاتھ میں پیالہ ہے، اذان ہو رہی ہے تو پانی پی لو، اس کو سحری کے وقت میں کیوں ہم پیش کرتے ہیں؟ افطاری کے وقت کیوں نہیں پیش کر لیتے؟ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر سحری کے وقت بھی پیش کرنی ہے نا، تو فقہا نے اس میں تفصیلات لکھی ہیں۔ 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، اور ایک دوسری اذان ہوتی تھی جو فجر کی اذان ہوتی تھی۔ انتہائی سادہ، آسان اور واضح بات یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد کچھ کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا، اذان فوراً ہو یا 5 منٹ بعد ہو یا 20 منٹ بعد ہو۔ وقت جب سحری کا ختم ہو گیا تو اب کوئی کھائے گا پیے گا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اذان 5 منٹ پہلے ہو جائے، سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، تو کیا اذان ہونے سے روزے کا وقت ختم ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی قبل از وقت اذان دے دے، ابھی مغرب کا وقت داخل ہونے میں چند منٹ ہیں، کوئی اذان دے تو کیا اذان ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو مشہور ہے نا، بے شمار ہزاروں لوگوں کے نہیں، لاکھوں لوگوں کے روزے اس وجہ سے خراب ہو چکے ہیں کہ جی اذان ہوتی رہے، سحری کرتے رہو۔ ہمارے ہاں پاکستان میں 2 اذانیں عام طور سے نہیں ہوتی، ایک اذان ہوتی ہے احناف میں، اور وہ اذان سحری کا وقت مکمل ختم ہونے کے بعد، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ جب فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان شروع ہوئی اور ہم نے کہا جی اذان ہو رہی ہے کھاتے جاؤ، تو روزہ نہیں ہوتا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ اس وجہ سے ختم ہو چکا، وہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہاتھ میں پیالہ ہو، اذان ہو جائے تو کھا لو، تو بھائی اس کو سحری کے وقت ہی کیوں فکس کر دیا؟ افطاری کے وقت پہ لے آؤ، ابھی پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، وہ کچھ عذر ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان اگر روزہ نہ رکھے تو گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا دینی ہوگی، بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، تو مریض ہے، یہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جب صحت مند ہو جائے گا تو روزہ رکھنے ہوں گے۔ جو عورت حمل سے ہو اور اس کو اپنی صحت کا یا بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس کو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اجازت ہے، معافی نہیں ہے۔ اس کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ان حالات میں تم روزہ نہ رکھو، معاف نہیں کیا جا رہا، اس کو سمجھ لیں۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، دودھ پلا رہی ہے، اپنا بچہ یا کسی کا بچہ دودھ پلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہے کہ بچے کو دودھ نہیں مل پا رہا۔ اللہ نے اس بچے کی کتنا اکرام کیا کہ دودھ پلانے والی کو کہا کہ بھائی پہلے اس کو دودھ پلاؤ، روزہ بعد میں رکھ لینا، لیکن معاف نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جی دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا،
اور دوبارہ رکھنے کی برسوں نوبت ہی نہیں آتی۔ اس سلسلے میں احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل روزے نہ چھوڑے جائیں۔ کوئی حاملہ عورت بھی ہے، اگر تھوڑی بہت ہمت کر کے ہفتے میں 1-2 رکھ لے، کچھ تو رکھے، جتنے آسانی سے ہو۔ نہیں رکھے جا رہے تو زبردستی کرنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو سختی کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم بھی تو ڈھیٹ ہیں، ہم بھی تو برسوں کے روزے پھر نہیں رکھتے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ آسانی ہو۔ باقی بہرحال بعد میں تو پورے کرنے ہیں۔ روزے کی افطاری یہ مال حلال سے ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ سارا دن حلال سے رکے رہتے ہیں، افطاری کے بعد حرام کھا لیتے ہیں، تو اس کا بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت۔ حدیث کے اندر آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی تشریح میں علماء نے کئی باتیں لکھی۔ ایک وہ جس کا مال حلال نہیں ہے، حرام سے افطاری کر رہا گیا، یا سارا دن غیبت کرتا رہا، گانے سنتا رہا، سوشل میڈیا پہ لگا رہا اور نمازیں ہی نہیں پڑھی، گناہوں میں لگا رہا، یہ بھی فارغ ہو گیا۔ روزہ تو سر سے اتر گیا، جان چھوٹ گئی کسی درجے میں، لیکن بہرحال برا ہوا۔ روزہ افطار کروانا بڑا ثواب، روزے دار کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، افطاری کروانے والے کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، خوب دونوں کو اجر ملتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر آدمی کے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا سکے پیٹ بھر کے؟ فرمایا نہیں، پانی پلا دی، لسی پلا دی، کھجور کھلا دی، تب بھی۔ اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کی ادنا تاثیر یہ ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے۔ یہ موقع آنے والا ہے نا، تو افطاری کرنا اور کروانا دونوں کام ہونے چاہیے۔ لیکن جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جس میں نماز کا اور بہت ساری دعاؤں کا، کسی چیز کا خیال کوئی نہیں، مکس گیدرنگ بھی ہے، ہوٹلوں میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ جلدی افطار کرنے کا حکم ہے، افطاری میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور حدیث کے اندر وضاحت سے موجود، جب تک مسلمان روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین کا غلبہ رہے گا۔ افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ مسجد میں افطاری اور سحری کرنا کروانا یہ کیسا ہے؟ مسجد کے اندر افطاری کرنا اور کروانا یہ کیسا ہے؟ بھئی بہتر تو ہے کہ باہر ہو۔ ہاں، مسجد میں اگر ہے تو ہر آدمی اعتکاف کی نیت کرے۔ معتکف نے تو رہنا ہی وہی ہے، اس نے تو اعتکاف کی نیت سے ہے، وہ تو وہی کرے گا۔ لیکن عام حالات میں مسجد کو روزہ کھلوانے، افطاری کے لیے دسترخوان بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہیں مجبوری ہے، ضرورت ایسی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہر شخص اس وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولتے تھے؟ تازہ کھجور سے، وہ نہ ملتی تو خشک کھجور سے، وہ بھی کبھی نہ ملتی تو پانی سے روزہ کھول لیتے۔ اور عام طور سے آپ نے جن چیزوں سے روزہ کھولا ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آگ پر پکی ہوئی ہو، چولہے کی ہڈیاں سے اتری ہوئی ہو، نہیں۔ افطاری کے وقت میٹھی چیز اور بغیر پکی ہوئی چیز کو پسند کیا گیا، جس سے پہلا لقمہ انسان لیتا ہے۔ اور یہ جو کھجور ہے، جو میٹھی چیز ہے، یہ ایک دم معدے میں جا کے انسان کو قوت فراہم کرنے میں ایک بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزے کے احکام کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح شریعت کے مطابق شوق کے ساتھ روزہ رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔